دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے کائنات کو رب سے بھی ملایا، حضور نے کائنات کو چمکایا بھی، حضور نے دنیا میں تشریف لا کر حقیقت میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھایا ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 550 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 5 صدیاں ایسی گزری ہیں جس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اب آپ سوچیں ان 500 سالوں میں امت کتنی بھٹک گئی ہوگی، حقیقت میں بھٹک گئی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کہ اگر حالات پڑھ کے دیکھے تو انسان کا کلیجہ منہ میں آتا ہے۔ اس وقت لوگ انسانیت کو بھی کھو چکے تھے۔ انسان کیا ہوتا ہے نا، لوگوں نے اس کو بھی بلا دیا تھا۔ آج کئی لوگ ہیں جو نبی کے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی کے میلاد کو اچھا نہیں سمجھتے، ذکر کی محفل سجا لو تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ نادان یہ نہیں سوچتے کہ تو سوچ تو صحیح، جب حضور آئے اس سے پہلے انسان کا حال کیا تھا۔ ان میں سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ماں کی حالت یہ تھی کہ ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا تھا، ماں کو اولاد مارتی تھی، ماں کی بے عزتی کرتی تھی، ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، یہاں تک کہ اولاد اپنی ماں کے گلے میں رسی ڈال کر ماں کو گھسیٹ کر منڈی میں جا کر ماں کو بیچتے تھے۔ وہ ماں جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ماں جس نے بیٹے کی ولادت کے وقت موت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، وہ ماں جو بچوں کو پیدا کرتے کرتے دنیا سے انتقال کر جاتی ہے، ماں چاہتی ہے میں مر جاؤں مگر میرے بیٹے میری بیٹی کو کچھ نہ ہو۔ وہی اولاد اپنی ماں کے کوئی گردن میں، کوئی پاؤں میں، کوئی ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر، گھسیٹ کر، مار کر، بالوں سے پکڑ کر ماں کو مارتے ہوئے لے جاتے اور منڈی میں جا کر ماں کو بیچتے تھے۔ بالغ عورت مہینے میں چند دنوں میں ناپاک ہوتی ہے۔ جب عورت ناپاک ہوتی تھی کوئی بھی گھر والے ماں کو منہ تک نہیں لگاتے تھے، بہن کو منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کو گھر سے باہر نکال دیتے، کہتے جب تک یہ ناپاک ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی ہم بھی ناپاک ہوں گے، یہ ہمارے ساتھ کھائے گی ہم ناپاک ہو جائیں گے، اس کی نحوست ہمارے اوپر ہوگی۔ کیا کرے؟ جب تک وہ ناپاک ہے اس کو گھر کے باہر بٹھاتے تھے، اس نے کھانا بھی وہاں ہے، پینا بھی وہاں ہے، سونا بھی وہاں ہے۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑھ کر انسان کتنا گر چکا۔ اور گرنا کسے کہتے ہیں؟ بیٹی کو دیکھ لو، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے یہ منحوس ہے، اس کو پالنا پڑے گا، اس کا جہیز تیار کرنا پڑے گا، اس کو سنبھالنا پڑے گا، اس پر اتنا خرچہ کرنا پڑے گا۔ بیٹی ہمیں کیا دے گی؟ بیٹا پیدا ہوتا خوشی مناتے، کیوں؟ بیٹا کما کے دے گا۔ بیٹی تھوڑی کما کے دے گی، بیٹی کو تو باپ کما کے دیتا ہے، باپ جہیز بناتا ہے، ساری زندگی بیٹی کے جہیز میں باپ قربان کر دیتا ہے، مگر اسی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسی بیٹی کو کوئی کنویں میں دھکا دے دیتا ہے، کوئی زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے گلے کو کاٹ دیتا ہے۔ آج کئی ماں بہنیں بھی ایسی ہیں، کئی عاشقہ بھی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو میلاد سے چڑھتی ہیں، میلاد کو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو میں اس ماں سے پوچھتا ہوں جو میلاد پہ اعتراض کرتی ہے، تو سوچ تو صحیح، اگر یہ نبی نہ آتے تیرا حشر کیا ہوتا؟ تاریخ اسلام پڑھ تو صحیح کہ تو ہی وہ ماں تھی جس کو کوئی قدر کی قیمت سے دیکھتا نہیں تھا، جس کو مارا جاتا تھا، ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، گھر سے باہر ناپاکی کی حالت میں رکھا جاتا تھا، ضرورت پڑنے پر ماں کو بیچا جاتا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی ماں کا مطلب بتایا، ماں کا ادب سکھایا، ماں کا پیار سکھایا، خالی سکھایا نہیں، ماں کا ادب کر کے امت کو بتایا کہ ماں وہ ہے جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے
کہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اس جنت کو بھی اٹھا کر کریم رب نے ماں کے قدموں میں بچھا دیا ہے۔ اگر تم ماں کی خدمت کرو گے، ماں کا ادب کرو گے، ماں کا احترام کرو گے، ماں سے محبت کرو گے، ماں کی تعظیم کرو گے، ساری زندگی ماں کی محبت و عقیدت میں گزار دو گے، اگرچہ بدکار ہے صحیح تب بھی کریم رب اس ماں کی خدمت کے صلے میں اللہ تمہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ بہن جو آج میلاد پہ اعتراض کرتی ہے، میلاد پر طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، وہ بہن سوچے کہ اس بہن کو اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ حضور نہیں تھے تو یہ بہن منوس تھی، اسی میں آپ زوجہ کو لے لو، اسی میں آپ ساس کو لے لو، اسی میں آپ بہو کو لے لو، عورت کے کوئی بھی روپ ہو، عورت عورت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی وجود نہ تھا، وہ بظاہر عورت ہوتی تھی مگر حقیقت میں اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بہو کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو۔ حضور آئے، حضور کا میلاد ہوا، حضور نے پھٹتی ہوئی انسانیت کو درس دیا۔ بہن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے ایک بہن دی، اللہ نے ایک بیٹی دی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ باپ اپنی بیٹی کی کفایت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، قیامت کے دن بہن کی خیر خواہی کرنے کی وجہ سے، بیٹی کی کفالت کرنے کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں وہ اور میں، وہ امتی اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، اس طرح مل کر کریم رب اسے بھی میرے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ جس بہن کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جس بہن کو کچرے کا کوڑا سمجھا جاتا تھا، جس ماں کو روڑی کا کوڑا سمجھا جاتا تھا، جس بیٹی کو کچرا سمجھا جاتا تھا، اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا، حضور پیدا ہوئے، حضور کا میلاد ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے حقوق بتائے کہ ایک بہن اللہ دے، دو دے، تین دے، ایک کی بھی کفالت کرو گے تب بھی قیامت کے دن اس کی خدمت، اس کی کفالت، اس سے محبت، اس کے حقوق کی پاسداری کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی میرے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کر کے بتایا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں بیٹی کو بدکار سمجھا جا رہا ہے، بیٹی کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، بیٹی نحوست لانے والی چیز سمجھی جا رہی ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کر کے، ارے حضور کو کیا حاجت تھی مگر امت کو بتانا تھا بیٹی کو منحوس مت سمجھو، بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی رب کی رحمت ہے، بیٹا آتا ہے اس پر خوشی کرو کیونکہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت بن کر آیا ہے، مگر بیٹی منحوس نہیں۔ جب بیٹی دنیا میں تشریف لاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر پر چھماچم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹی رب کی رحمت بن کر آتی ہے، ارے رب کی رحمت کو ہی نکال دو، گھر کا بچے گا کیا؟ بیٹی تو اللہ کی برکتیں لے کر آئی ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر آئی ہے۔ حضور فرماتے اللہ نے ایک بیٹی دی، دو دی، تین دی، اس باپ نے اس کی کفالت کی، اس کا خیال رکھا، اس کو ضرورت کی تعلیم دی، اس پر توجہ دی، اس کا احترام کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، کر کے بھی دکھایا۔ علماء نے لکھا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی، سرکار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے، کوئی باپ ایسا ہے جو بیٹی کے آنے پر کھڑا ہو؟ نہیں، باپ یہ چاہتا ہے میں جاؤں تو میری بیٹی میری تعظیم میں کھڑی ہو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان امت کو بیٹی کا درس، امت کو بہن کا درس، امت کو ماں کی اہمیت، امت کو بہو، ساس، نند، گھر میں جو بھی خواتین ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے تو حقیقی معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے عورت کو حقیقی مقام عطا فرما دیا۔ بیٹی کی پرورش کی